اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی ان کے سامنے تلاوت کیجئے، ان کو پڑھ کے سنائیے، ان کو سمجھائیے وہ کہ جو ہم نے وحی کی صورت میں اس کتاب کے ذریعے سے اتارا ہے، یعنی جو قرآن آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اے نبی وہ ان کے سامنے پیش کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اسے سمجھائیے۔ اور یہ بھی آپ حضرات جانتے ہوں گے، اگر کچھ لوگ نہیں جانتے تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کی زبان میں تلاوت وہی تلاوت ہوتی ہے کہ جس میں کسی آیت کو سمجھ کر پڑھا جائے اور سمجھنے کی بنیاد پر انسان کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی فکر، اس کے خیال پر اس کا اثر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہی کے حوالے سے کہ مومنین کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن مجید کی تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کب کانپے گا؟ جب وہ سمجھے گا۔ اور ایمان میں اضافہ کب ہوگا؟ جب وہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ تو اس لیے تلاوت کا جہاں بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس میں اللہ کی کتاب کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے یہی مراد لیا گیا ہے۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی کہ اے نبی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے یا کتاب کا جو حصہ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، پڑھائیں، سنائیں، سمجھائیں، تاکہ وہ اس کی روشنی اور اس کی ہدایت کی بنیاد پر اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ جب تک آقا رحمت علیہ السلام اس دنیا میں لوگوں کے سامنے چلتے پھرتے رہے، آپ نے پوری محبت سے، پوری دیانت اور امانت کے ساتھ، پوری محنت سے اس بات پر عمل کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ علیہ السلام کی زبان سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جنہوں نے مجھے سنا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، اب وہ اس پیغام کو ان تک پہنچاتے رہیں کہ جو غائب ہیں، جو آنے والی زمانوں میں اور آنے والی صدیوں میں آئیں گے۔ ہم اس وقت غائبین میں سے تھے، ہم موجود نہیں تھے، اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اور پیغام اور امانت اپنے اصحاب کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا، وہ سلسلہ جاری رہا اور قیامت تک کسی نہ کسی طریقے سے جاری رہے گا۔ جناب سیدنا حذیفہ جنہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے وہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، اور احادیث کی مختلف کتابوں میں جو اگرچہ بہت ہمارے ہاں صرف بخاری اور مسلم یا سیاستہ کا لفظ معروف ہے، لیکن اچھی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں الدیلمی نے اس کو ذکر کیا، حاکم نے ذکر کیا، ابن عساکر نے ذکر کیا۔ اور حدیث کی روایتوں میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث کئی کتابوں میں درج ہو اور اس کی روایت میں کوئی خلل نہ ہو تو یقیناً اسے قابل عمل سمجھنا چاہیے، اور وہ اللہ کے رسول کی طرف سے تعلیم ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ اے رسولوں کے بھائی، اے خبردار کرنے والوں کے بھائی، اپنی قوم کو خبردار کیجئے اور ان سے کہیے کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی میرے گھروں میں سے کسی گھر میں اس حالت میں داخل نہ ہو کہ اس کا دل پاک نہ ہو۔ اور الفاظ اللہ کے رسول کے یوں ہیں کہ اپنے لوگوں سے کہیے، اپنی قوم سے، کہ وہ میرے گھروں میں اس صورت میں داخل ہوں کہ ان کے دل صاف ستھرے پاکیزہ ہوں، ان کی زبانیں سچی ہوں اور ان کی عفت اور عزت محفوظ ہو اور پاکیزہ ہو، اس حال میں وہ میرے گھروں میں آئیں۔ اور کوئی بندہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں اس حال میں نہ آئے کہ اس نے کسی کا حق مارا ہو، کیونکہ اگر وہ حق مارنے والا شخص میرے سامنے نماز ادا کرے گا
تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لیکن اگر وہ حق مارنے والا کسی کا مارا ہوا حق واپس لوٹا دے، اسے اس بات کا احساس ہو جائے، واپس لوٹا دے، تو ایسا شخص میرے ولیوں میں شامل ہو جائے گا، میرے منتخب پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور وہ جنت میں میرے پڑوس میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا، اسے وہاں رہائش میسر آئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔